بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ تمام طلباء کو کلاس میں آمد پر خوش آمدید۔ پچھلے سمیسٹر میں الحمدللہ ہم گرامر پڑھتے رہے، اور اس سمیسٹر میں اس پیریڈ میں یہ ہفتے میں ایک دن پیریڈ ہوا کرے گا، صرف بدھ والے دن۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے علوم حدیث۔ آپ کا ایک پیریڈ حدیث کا ہوتا ہے، اور یہ پیریڈ جو ہے یہ علوم حدیث سے متعلق ہوگا، یعنی حدیث سے متعلقہ جو علوم ہیں یا حدیث جو لکھی گئی اور اس کے اوپر جو کام ہوا اس حوالے سے۔ حدیث مبارکہ وہ عظیم الشان مرکز و محور ہے کہ جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد دو بنیادی چیزوں پر ہوتی ہے، ایک تو قرآن مجید ہے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر یہی فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت اس وقت ہوگی جب ہمیں اللہ کے حکم اور اللہ کے منع کردہ امور کا علم ہوگا، اور وہ علم کیسے ہوگا؟ وہ ہمیں قرآن مجید سے ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس وقت ہو سکتی ہے جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا علم ہوگا، اور وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کے احکام ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور وہ بھی در حقیقت اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوتی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو، جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، صرف وہی چیز بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قول، آپ کی کوئی بھی حدیث دراصل اللہ کا حکم اور اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی قرآن مجید کو کہتے ہیں، اور وحی خفی حدیث مبارکہ کو کہتے ہیں، اور یہ دونوں ہی وحی کے مطابق ہیں۔ اور قرآن مجید کی سب سے بڑی شرح وہ حدیث مبارکہ ہے، بلکہ قرآن مجید بھی پہلے حدیث ہے، اس کے بعد قرآن ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ حدیث کہتے ہیں ہر اس بات کو یا اس فعل کو یا اس تقریر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو۔ تو قرآن مجید بھی اللہ کے نبی نے ہی ہمیں پڑھ کر بتلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں خبر دی ہے کہ یہ قرآن مجید ہے۔ تو ہم پہلے اللہ کے نبی کی حدیث کو مانیں گے تو ہی قرآن مجید پر ایمان لا سکیں گے۔ اگر ہم حدیث کو نہیں مانتے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے؟ تو اللہ کا قرآن بھی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتلایا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور حدیث اس کی تشریح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ آپ قرآن مجید کی لوگوں کے لیے تبیین اور وضاحت فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے واضح کریں۔ تو جو بھی حکم قرآن مجید میں نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی اس کی وضاحت کرتے تھے، اس کی تبیین و تشریح کرتے تھے، اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ پیش کرتے تھے۔
ایک قرآن مدینہ کی گلیوں میں نازل ہوتا تھا اور ایک قرآن مجید چلتا پھرتا مدینہ کی گلیوں میں نظر آتا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید کی شرح آپ سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ قرآن مجید کی تشریح یا تفسیر آپ سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے جس پر قرآن مجید نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا، آپ اس کی تشریح اور اس کی وضاحت فرماتے اور اس پر عمل کر کے صحابہ کو دکھلاتے۔ نماز کا حکم نازل ہوا تو آپ نے نماز پڑھ کر صحابہ کو بتلا دی۔ قرآن مجید میں تو نمازوں کے اوقات کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، اسی طرح نمازوں کی تعداد تک موجود نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں بتایا ہو کہ آپ 5 نمازیں پڑھیں۔ صرف نکات یا تشریحات کی بنیاد پر ہم بتاتے ہیں کہ یہ نمازیں اتنی ہیں، اور پھر ان کی رکعات، پھر ہر رکعت کے اندر آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے، رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات، قیام اور تشہد کی تسبیحات، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حدیث شریف کے اندر موجود ہیں۔ قرآن میں تو اللہ نے صرف اقیم الصلاح یا اقام الصلاح مختلف الفاظ میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، باقی ساری کی ساری تفصیلات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ نے زکوٰۃ کا حکم تو دیا ہے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کن کو نہیں دی جا سکتی، سونے کی زکوٰۃ کیا ہے، چاندی کی زکوٰۃ کیا ہے، اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ کیا ہے، یا اناج کی زکوٰۃ کیا ہے، یہ ساری تفصیلات ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر ملتی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لیکن حج کب فرض ہوتا ہے اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے، کن ایام میں حج ہوتا ہے، مینا میں آپ نے کیا کرنا ہے، عرفات میں جا کر کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، بیت اللہ میں کیا کچھ کرنا ہے، یا کون کون سے مناسک جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں، تو یہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کو حدیث مبارکہ میں ملیں گی۔ تو حدیث مبارکہ یہ بھی اسلام کا اور دین کا وہ سرچشمہ ہے جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ تو دو بنیادی سرچشمے ہیں، جن میں سے ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا حدیث مبارکہ ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت عرب کے اندر کتابت اور لکھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا۔ کچھ لوگ اگرچہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت اور تعلیم پر اتنا زور دیا کہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ کتابت کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا، تو انہوں نے صرف 15 دنوں کے اندر پوری زبان جو ہے وہ سیکھ لی۔ اور پھر اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے مشرکین مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں کی قید میں آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے جو کفارہ اور فدیہ دے سکتے تھے وہ تو پیسے دے کر آزاد ہو گئے، لیکن جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے آپ نے انہیں کہا جی آپ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو یہ گویا کہ تعلیم و تعلم اور کتابت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا تھا، اور اسلام کی جو پہلی وحی ہے وہ ہے ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیں اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ تو اقرا سے پہلی وحی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام جن کے نام کاتبین وحی کے اندر آتے ہیں وہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بتا دیتے کہ اس کو فلاں صورت میں یا فلاں جگہ پر اس کو رکھ دیا جائے، لکھ دیا جائے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع فرما دیا تاکہ قرآن اور حدیث آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے، لیکن بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی اور بہت سارے صحابہ کرام نے احادیث لکھنا بھی شروع کر دی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک صحیفہ تھا جس کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے، اس میں بہت ساری احادیث جو ہیں وہ لکھی ہوئی موجود تھیں۔ ایک موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا کہ یا رسول اللہ، آپ جو کچھ بھی بولتے ہیں کیا میں وہ سب کچھ لکھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ سب کچھ لکھ لیا کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کبھی کبھار تو غصے میں ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر حال میں حق بات کہتا ہوں، یعنی آپ میری غصے والی بات کو بھی لکھ لیا کریں، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حمام بن منبہ، ان کے پاس ایک صحیفہ تھا، اور وہ صحیفہ جو ہے اس وقت بھی چھپ چکا ہے اور بہت مشہور صحیفہ ہے، صحیفہ ہے حمام بن منبہ۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اور انہوں نے کچھ روایات یا احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھی تھی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خود احادیث لکھوایا کرتے تھے، اور جب ہم گھروں کو واپس جانے لگتے تو آپ ہمیں دوبارہ بلا کر سنتے کہ کیا آپ کو یاد ہو گئی ہیں یا یاد نہیں ہوئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چند ایک صحیفے جو ہیں وہ مختلف تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں جن میں احادیث لکھی ہوئی تھی قرآن کے علاوہ۔ قرآن مجید تو باقاعدہ طور پر لکھا جاتا تھا، تو احادیث بھی مختلف صحابہ کرام نے اپنے پاس لکھ کر رکھی ہوئی تھی، جیسے صحیفہ فاطمہ الزہرا، اس طرح نسخہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ایک سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسخہ تھا، اسی طرح احادیث التفسیر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کی جو احادیث ہیں، پھر ایک صحیفہ جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھا، اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے پاس، علی بن ابی طالب کے پاس، پھر اسی طرح حضرت زید بن ثابت کے پاس، پھر انس بن مالک کے پاس، حمام بن منبہ کے پاس۔ تو یہ صحائف جو ہیں یہ موجود تھے۔ تو یہ صاحب وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ پھر اس کے بعد خلافت راشدہ میں جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہو گیا تو احادیث کو لکھنے کی طرف بھی صحابہ کرام کا رجحان ہوا کہ احادیث اکٹھی کی جائیں۔ مسلمان جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور دین کو پھیلانے لگے۔ تو ان میں جو نمایاں صحابہ کرام یا صحابہ کے شاگرد تابعین احادیث لکھتے تھے یا آگے پڑھاتے تھے، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، ان سے آگے پھر ان کے جو شاگرد تھے وہ مجاہد، عطا بن ابی رباح، اسی طرح اکرمہ مولا ابن عباس، طاؤوس، حضرت جبیر وغیرہ، یہ سارے جو ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے تلامذہ میں شامل ہوتے ہیں۔ مدینہ میں مفسرین کی ایک کثیر تعداد درس دیتی تھی، امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے درس لیا، اور پھر انہوں نے آگے کتاب جو ہے موطا امام مالک وہ انہوں نے مدون فرمائی۔ تو احادیث کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا، صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، محدثین، تو آگے چلتا چلا گیا۔
تو صحابہ کرام جو احادیث کو روایت کرنے والے تھے ان کی تعداد تو بہت ساری ہے، لیکن چند ایک صحابہ کرام ایسے ہیں جن سے ہزاروں کی تعداد میں احادیث مروی ہیں، یعنی کم از کم 1000 سے اوپر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 5374 احادیث مروی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 2630 احادیث مروی ہیں۔ سیدنا انس بن مالک سے 2286، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے 1660، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1540، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1170 احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں، یعنی یہ ان صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ پھر آگے تابعین ہیں جنہوں نے ان سے روایات کی، مکہ میں ابو طفیل، اور مدینہ میں الصائب، اور شام میں ابو امامہ، اور بصرہ میں انس بن مالک سے ملاقات کرنے والے آخری تابعین نے جو ہے ان سے احادیث جو لیں اور آگے ان کو نقل کیا۔ تو تابعین کے بعد پھر جب تبع تابعین سے احادیث کا سلسلہ جاری ہوا تو ان میں پھر معروف ائمہ جو ہیں جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، اس طرح امام احمد بن حنبل، یہ آئے، اور پھر آگے معروف کتابیں جو ہمارے پاس موجود ہیں جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ کتابیں جو ہیں یہ سامنے آئیں۔ تو ہم نے اپنے اس موضوع پر جو پڑھنا ہے انشاءاللہ وہ ہے حدیث کی تدوین یا حدیث کی تاریخ، یا اس کو علم حدیث، علوم حدیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اصل موضوع یہی ہے ہمارا، اور اس میں جو کتاب مقرر ہے اس کا نام ہے تدوین سنت، جس طرح کہ آپ لوگ یہاں پر سکرین شاٹ میں دیکھ رہے ہوں گے، سکرین پہ کتاب جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہے، تدوین سنت۔ تو اس کتاب کے اندر خیر القرون یعنی پہلی صدی سے لے کر 9ویں صدی ہجری تک محدثین نے خدمات حدیث پر جو بھی کام کیا ایک ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو چونکہ حدیث جو ہے یہ ہمارا مرکزی مصدر ہے اور قرآن مجید کی شرح ہے، جس طرح قرآن مجید ہمارے لیے حجت ہے اسی طرح حدیث مبارکہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، اور جو بندہ حدیث کی خدمت کرتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کو آگے پہنچاتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا کی ہے۔ ابو داود، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نظر اللہ امرأ سمع منا مقالتی، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی، وَوَعَاهَا، اور اسے یاد رکھا، فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، پھر اسے دوسروں تک ایسے ہی پہنچا دیا جیسے اس نے سنا تھا۔ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعٍ، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو بات پہنچائی گئی ہے وہ سامع سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ جس نے بات آگے تک پہنچائی ہے اس کو بھول جائے، لیکن جس کو پہنچائی گئی ہے وہ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھے۔ تو حدیث کی خدمت یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اجر و ثواب کا کام ہے، اور بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ اللہ تعالی جن لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب کرتے ہیں وہ بہت ہی عزت، بہت ہی شرف اور بہت ہی اجر و ثواب کو حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہر دور میں حدیث، جس طرح قرآن مجید کی خدمت کرنے کے لیے لوگ قرائے کرام آتے رہے، اسی طرح حدیث کی خدمت کرنے والے محدثین کرام جو ہیں وہ ہر دور میں موجود رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج احادیث مبارکہ کی باقاعدہ سندیں موجود ہیں۔ ہر محدث نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس کے اندر اپنی ہر حدیث پر سند بیان کی ہے، اور یہ ایک صرف اسلام کا ہی ترہ امتیاز ہے کہ 6 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی
اسماء اور رجال کی کتابوں کے اندر محفوظ کیے گئے ہیں۔ یہ کسی دوسرے مذہب کے اندر ایسا موجود نہیں ہے۔ محدثین نے اتنی زیادہ محنتیں کی، اتنی زیادہ کوششیں کی کہ ہر ہر راوی کے حالات زندگی کو قلم بند کر دیا۔ اگر کوئی ثقہ تھا، سچا تھا یعنی کہ، تو اس کے بارے میں پوری چیزیں وضاحت کے ساتھ لکھ دی گئی، اور اگر کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی تھی، حتیٰ کہ احادیث کے اندر بہت سارے ایسے راوی بھی بعد میں آ گئے جھوٹی شہرت کے لیے یا اپنے خاص مسلک کی ترویج کے لیے یا مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی پھیلانے کے لیے، تو انہوں نے جھوٹی اور من گڑت روایات اپنے پاس سے گڑ گڑ کر جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ محدثین کرام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے محنتیں کی، ہر حدیث کی سند کو جوڑا کہ وہ متصل سند ہے یا اس کی سند منقطع ہے، پھر اسی طرح یہ دیکھا کہ یہ حدیث جو ہے یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، مرفوع ہے یعنی کہ، یا موقوف ہے صحابہ سے ہے، یا پھر مقطوع ہے۔ پھر اس میں سے ناسخ اور منسوخ کو دیکھا کہ کون سی حدیث پہلے تھی اور بعد میں کون سی آئی، اور ان کے احکام کو پرکھا کہ بعد والی جو ہوتی ہے وہ ناسخ ہوتی ہے اور پہلی جو ہے وہ منسوخ ہوتی ہے۔ پھر ان کی تفسیر، پھر الفاظ کی وضاحت، راویوں کی عدالت اور ان پر جرح، یہ سارے کے سارے کام جو ہیں محدثین کرام نے بڑی ہی جفاکشی سے اور محنت سے کیے، اور آج ہم تک احادیث بالکل صحیح اور درست انداز میں، نکھرے انداز میں ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ ہر صاحب علم جو ہے وہ ان احادیث کو پرکھ سکتا ہے، ان کی جانچ اور پڑتال کر سکتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ یہ حدیث قابل عمل ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو یہ محدثین کرام کی محنتیں تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ 1 مہینے کا سفر کر کے حدیث لینے کے لیے ایک شخص کے پاس گئے اور اس سے جا کر کہا کہ آپ کے پاس فلاں حدیث ہے۔ تو اس نے کہا جی ہاں ہے میرے پاس۔ تو جب یہ گئے تو دیکھا کہ اس نے جھولی کی ہوئی ہے اور اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جھولی کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ وہیں سے واپس آ گیا اور اس سے حدیث نہیں لی۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو بندہ گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اس لیے محدثین کرام نے راویوں کی پوری پوری زندگی کو کھنگالا اور پرکھا، اور اگر ان کی زندگی میں کہیں بھی جھوٹ مل جاتا تھا تو اس کی روایت کو یہ چھوڑ دیتے تھے اور اس کو نہیں لیتے تھے کہ اس بندے سے جھوٹ ثابت ہے، اور جو بندہ دنیا کے عام معاملات میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو بہت ہی عظیم الشان حافظہ عطا فرمایا ہوا تھا کہ وہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے ان کا امتحان لینا چاہا اور ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس جلسے کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کو بلایا گیا، اور وہاں پر انہوں نے کیا یہ کہ 100 احادیث 10 بندوں میں تقسیم کر دی کہ ہر بندہ 10 حدیثیں جو ہے وہ پڑھے گا، اور حدیثوں کی سندیں آگے پیچھے کر دیں، ان کا متن آگے پیچھے کر دیا۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کر 10 احادیث جو ہیں وہ سب لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اب چونکہ سند اور متن میں تبدیلی کی ہوئی تھی، آگے پیچھے کیا ہوا تھا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا جی میں نہیں جانتا۔ تو مجلس کے اندر اتنے جو لوگ موجود تھے وہ حیران ہوئے کہ امام بخاری اتنے مشہور و معروف امام، اور 10 حدیثوں میں سے ان کو ایک حدیث کا بھی نہیں پتا۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے پھر دوسری 10 احادیث جو ہیں وہ پڑھی، تو امام بخاری نے بھی کہا لا عالم، میں ان کو نہیں جانتا۔ اس طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 10 کے 10 افراد نے، 10 کے 10 علماء نے، وہ بھی علماء تھے جنہوں نے یہ جائزہ لیا، تو 10 کے 10 نے 10 حدیثیں پڑھی تو 100 حدیثیں ہو گئی۔ بعد میں پھر امام بخاری رحمہ اللہ کو سٹیج پر بلایا گیا اور کہا گیا جی آپ بیان کریں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حافظہ تھا، اللہ نے کمپیوٹر کی طرح ان کو حافظہ دیا تھا، اور یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ نے جس بندے سے کام لینا ہو، اللہ پھر اس کو ویسی صلاحیتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔
تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے بندے نے جو 10 حدیثیں پڑھی تھیں، سب سے پہلے اس کی 10 حدیثوں میں سے پہلی حدیث کو پڑھا اور بتایا کہ یہ حدیث ایسے نہیں ایسے ہے۔ پھر دوسری حدیث کو پڑھا، فرمایا کہ یہ حدیث ایسے نہیں ایسے ہے، اس کی سند یہ ہے اور اس کا متن یہ ہے۔ پھر تیسری حدیث کو پڑھا اور بتایا کہ یہ حدیث اس طرح نہیں اس طرح ہے۔ پہلے 10 حدیثیں جو ہیں وہ درست کرنے کے بعد اگلے بندے کی 10 حدیثوں کو بتایا، پھر اس سے اگلے کی، یعنی اس طرح ترتیب کے ساتھ 100 کی 100 احادیث جو ہیں وہ انہوں نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ بتائیں جس ترتیب سے انہوں نے مجلس میں پیش کی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ ساری کی ساری بیان کر دی تو سارے لوگ جو ہیں اس پر عش عش کر اٹھے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے حافظہ اور امام بخاری کی صلاحیت کے معترف ہو گئے کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو بہت مضبوط حافظہ عطا فرمایا ہے۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ حیرانگی کی یہ بات نہیں تھی کہ امام بخاری نے 100 صحیح احادیث یا درست کردہ احادیث ہمیں سنائی، بلکہ اس میں امام بخاری کو وہ جو غلط بیان کی گئی تھی وہ بھی یاد تھی، کہ پہلے بندے نے پہلی حدیث میں یہاں غلطی کی، دوسری میں یہاں کی، تیسری چوتھی پانچویں میں یہاں کی، چھٹی ساتویں آٹھویں نویں 10ویں میں یہاں کی، دوسرے بندے نے اپنی 10 حدیثوں کے اندر یہاں غلطی کی۔ یعنی اللہ نے اتنا ان کو حافظہ عطا کیا ہوا تھا کہ 10 کی 10 احادیث اور پھر 10 لوگوں کی ساری احادیث، یعنی ٹوٹل 100 احادیث جو غلط انہوں نے سنائی تھی وہ بھی انہوں نے یاد کر لی تھی، ان کو یاد ہو گئی تھی۔ تو یہ ان کا حافظہ تھا۔ تو بہرحال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث مبارکہ جو ہے اس وقت ہمارے سامنے بالکل صاف نکھرے اور صافی چشمے کی طرح ہمارے سامنے موجود ہیں۔ علماء کرام نے اس کے اندر نکھار پیدا کر دیے ہے۔ اب تو اس دور میں آ کر ضعیف احادیث کو الگ کر دیا گیا ہے، صحیح احادیث کو الگ کر دیا گیا ہے، اور علماء نے بڑی بڑی خدمتیں جو ہیں وہ حدیث کے اندر کی ہیں۔ تو اب بھی کوئی شخص یہ کہے کہ حدیث جو ہے یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، حدیث پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہمیں قرآن ہی کافی ہے، بہت سارے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، پرویزی طبقہ جس طرح ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ نماز ہمیں بتائیں کہ آپ نماز کیسے پڑھیں گے بغیر حدیث کے، آپ نے ہمیں نماز کو بتانا ہے۔ نماز میں تسبیحات کون کون سی ہیں، رکوع کے اندر کیا پڑھنا ہے، سجدے کے اندر کیا پڑھنا ہے، آپ نے ہمیں زکوٰۃ کا طریقہ، اس کا نصاب، اس کے مصارف، ساری چیزیں بتائیں۔ اس طرح حج ہے تو حج کے ایام، حج کے اعمال، مناسک، قربانی، مزدلفہ، رمی، عمرہ، طواف، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں قرآن سے ثابت کر کے بتائیں۔ تو کوئی چیز بھی صرف قرآن مجید سے ہمیں اس طرح نہیں مل سکتی۔ بہت سارے احکام قرآن مجید میں واضح طور پر بھی موجود ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مجمل ہیں۔ اجمالی حکم قرآن مجید میں موجود ہے لیکن اس کی تفصیل جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر ہی موجود ہے۔ تو اس کتاب میں جو ہم نے پڑھنا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ بات پڑھیں گے کہ حجت کے اعتبار سے قرآن اور حدیث دونوں برابر ہیں۔ یعنی جب کوئی حدیث ثابت ہو جائے، صحیح ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی حدیث ہے، تو جس طرح قرآن مجید پہ عمل کرنا ہمارے لیے حجت ہے، ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے، اسی طرح اس حدیث پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے حجت ہے، واجب ہے اور ضروری ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ اسلاف نے حدیث کی کیسے خدمات انجام دیں، صحابہ کرام نے کیسے کیسے خدمات سر انجام دیں، پھر تابعین نے کیسے کیسے خدمات سر انجام دیں، اور اس کے بعد پھر طلب حدیث میں اہل علم نے جو سفر کیے وہ سارے بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ اہل بدعت جو ہیں وہ سنت کی حجیت کے متعلق جو ان کے رد کرنے کے موقف پائے جاتے ہیں، ان کا رد، کہ وہ سنت کو کیوں رد کر دیتے ہیں اور کن بنیادوں پر رد کرتے ہیں، حالانکہ ان کے وہ اصول سرے سے بنیاد بنتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح پہلی صدی ہجری کے اندر حدیث کی تدوین، جس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا زمانہ ہے، اور پھر حضرات صحابہ اور تابعین کے مختلف طبقات کی تدوین حدیث کی کوششوں کا ذکر ہے۔
پھر اس کے بعد دوسری صدی ہجری میں، تو دوسری صدی ہجری کے اندر مشہور مصنفین جنہوں نے احادیث کی کتابیں لکھی جیسے موطا امام مالک ہیں، اور اس کے بعد پھر تیسری صدی ہجری جو تدوین علوم اسلامیہ کا ایک سنہری دور شمار کیا جاتا ہے، جس کے اندر بہت سارے علوم اسلامیہ جو ہیں ان کی تدوین ہوئی اور ان کو جمع کیا گیا۔ پھر اس طرح چند ایک کتابوں کا تعارف ہوگا، اس میں مسانید کا تعارف ہوگا کہ وہ کتابیں جو مسند کہلاتی ہیں، جیسے مسند امام احمد ہے، تو پھر اسی طرح کتب ستہ جن کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں، کتب ستہ جو ہیں جن میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داود، یہ 6 کتابیں سیاہ ستہ کے نام سے ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ ان میں سے 2 کتابیں تو ایسی ہیں، امام بخاری کی کتاب بخاری اور اسی طرح مسلم، ان کے اندر تو تمام احادیث صحیح ہیں، بخاری کے اندر اور مسلم شریف کے اندر، جبکہ جو سنن کی 4 کتابیں ہیں، ترمذی، نسائی، ابو داود اور ابن ماجہ، ان 4 کتابوں کے اندر حدیثوں کی کثرت جو ہے وہ صحیح ہے، یعنی زیادہ تر احادیث جو ہے وہ صحیح ہیں اور بہت کم احادیث ضعیف پائی جاتی ہیں، یعنی ضعیف موجود ہیں لیکن بہت کم تعداد۔ تو اس لیے چونکہ زیادہ احادیث صحیح ہیں تو زیادہ احادیث کے صحیح ہونے کی بنیاد پر ان کو بھی صحاح کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے بنسبت دیگر کتابوں کے۔ موطا امام مالک ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں سے اگر امام مالک رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں احادیث کے ساتھ ساتھ اپنی فقہ بھی بیان کی ہے، تو اس فقہ کو اگر سائڈ پہ کر دیا جائے تو وہ بھی صحیح ترین کتابوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ تو موطا امام مالک کو بھی بخاری کے درجے پہ رکھتے ہیں، بلکہ بعض نے بخاری سے بھی اس کو فضیلت دی ہے، ترجیح دی ہے، خاص طور پہ مراکش اور جو مشرق کے لوگ ہیں، مراکش اور اس طرح کے، تو وہ موطا کو امام بخاری کی بخاری کے جتنا درجہ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھی صدی ہجری میں چند ایک کتابیں جو ہیں وہ مدون ہوئیں، جیسے صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے۔ اب یہ لفظ تو صحیح انہوں نے ساتھ لکھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کتابوں کے اندر بے شمار احادیث ضعیف بھی موجود ہیں، اور یہ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، یہ دونوں لفظ صحیح ہونے کے باوجود یہ ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے مقام کو نہیں پہنچتی ہیں۔ پھر مستدر حاکم ہے، شرح مشکل الاثار ہے، المعجم الکبیر لطبرانی ہے، سنن دارقطنی ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی ہے، پھر اسی طرح اور کئی ایک کتابیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر 5ویں صدی ہجری میں جو کتب جمع کی گئی ان میں وہ 3 طرح کی 4 طرح کی کتابیں تھیں، یا تو ان کتابوں کے اندر دیگر کتابوں کی احادیث کو جمع کیا گیا، یا پھر ان کی شرح وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لکھی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ حدیث کی تدوین اور حدیثوں کو جمع کرنے کا عظیم سلسلہ جو ہے وہ 9ویں صدی ہجری تک چلتا رہا۔ 9ویں صدی ہجری تک احادیث کا کام جو ہے وہ تدوین کے حوالے سے رہا، اور اس کے بعد پھر کوئی کام نیا نہیں ہوا۔ 9ویں صدی ہجری کے بعد کوئی کام نیا نہیں ہوا، بلکہ پھر یہ ہے کہ جو کتابیں لکھی گئی تھیں انہی کے اوپر لوگ کام کرتے رہے، انہی کی خدمت کرتے رہے۔ مثلا کسی نے کسی کتاب کی شرح لکھ دی، کسی نے اس کا اختصار کر دیا، کسی نے اس کی ابواب بندی کر دی، کسی نے اس کو مختصر کسی اور انداز میں بیان کر دیا۔ 9ویں صدی ہجری کے بعد علماء ہند اور بر صغیر کے علماء کی بہت ساری کاوشیں ہیں اور بہت ساری محنتیں ہیں، انہوں نے بھی اس کے اندر بہت سارا حصہ ڈالا، اور متعدد کتابیں جو ہیں ان کی عربی کے اندر یا اردو کے اندر شروحات لکھی یا پھر ان کے ترجمے کیے۔ تو یہ ایک مختصر تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے حدیث کو جمع کرنے کی۔ یہ تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر 9ویں صدی ہجری تک، اور اس کے بعد پھر آگے 9ویں صدی ہجری تک جو کتابیں لکھی گئیں ان کی خدمت اور ان کی شروحات، ان کے خلاصے یا ان کے ترجمے
ان کاموں پر مشتمل رہی۔ اب آگے موضوع ہے ہمارے پاس، چونکہ ہماری اس کتاب کا نام ہے تدوین سنت، سنت کی تدوین۔ تو تدوین کا معنی ہوتا ہے دوانا یدون تدوینا، عربی زبان کا یہ لفظ ہے تدوین۔ اس کا معنی ہوتا ہے متفرق چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دینا، متفرق چیزوں کو، بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دینا۔ اب چونکہ احادیث کی ان کتابوں کے اندر متفرق احادیث کو لوگوں کے سینوں سے، لوگوں کی زبانوں سے اکٹھا کیا گیا اور ان کو کتابوں کے اندر جمع کر دیا گیا، اور یہ تدوین تصنیف اور تالیف کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی متفرق چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنے، یا متفرق احادیث کو ایک جگہ جمع کرنے، یا کسی بھی علم سے متعلق متفرق امور کو، مسائل کو ایک جگہ جمع کر دیں، تو یہ تصنیف کہلاتا ہے یا تالیف کہلاتا ہے، یا آپ اس کو تدوین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سنت۔ سنت سے کیا مراد ہے؟ لغت کے اندر سنت کہتے ہیں طریقہ کو، کوئی بھی طریقہ اس کو سنت کہا جاتا ہے، کوئی بھی طریقہ اس کو سنت کہا جاتا ہے، وہ طریقہ اچھا ہو یا وہ طریقہ برا ہو، وہ سنت ہی کہلائے گا، طریقہ اچھا ہو یا برا ہو اس کو سنت ہی کہا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تفصیلی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، سنتن حسنتن اچھا طریقہ، تو یہ طریقہ کے معنی میں ہے، تو یہاں پہ اچھے طریقے کو طریقہ کہا جا رہا ہے۔ تو کیا فرمایا فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اور ہر اس شخص کا بھی اجر ہے جس نے اس پر عمل کیا، یعنی جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اپنے طریقے کا بھی اجر ملے گا، اور جو جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا اجر ملے گا۔ اور پھر کیا ہے من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں کسی چیز کی کمی کی جائے، یعنی عمل کرنے والوں کو بھی پورا پورا اجر ملے گا، ان کے اجر میں سے کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح فرمایا اور جو اسلام میں کوئی برا طریقہ جو ہے وہ جاری کرتا ہے تو اس پر اس کا وزر ہے، اس کا بوجھ ہے، اور جو بھی اس پر عمل کرے گا ان کا بھی بوجھ ہے، اور بغیر اس کے کہ ان کے بوجھ میں سے کوئی کمی کی جائے۔ تو بہرحال باقی چیزیں ہم آگے دیکھتے ہیں، ہماری میٹنگ ختم ہونے میں آدھا منٹ باقی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ دوبارہ میٹنگ میں وہ 9 منٹ کا وقفہ آتا ہے، تو آپ میں سے کوئی جو ہے وہ میٹنگ کا لنک بھیج دے۔ چلیں زرتاشا آپ موجود ہیں تو آپ بھیج دیجیے گا۔ تو سنت کا لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ، جس طرح کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھی سنت یا اچھا طریقہ جاری کرے گا تو اس شخص کو اس کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد آنے والے تمام لوگ جو اس پر عمل کریں گے ان کا بھی اجر ملے گا۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ سنت کا لغوی معنی جو ہے وہ طریقہ ہے، وہ طریقہ اچھا ہو یا برا ہو۔ یہ خالد بن زہیر حوزلی ایک شاعر ہیں، انہوں نے بھی لفظ سنت کو طریقے کے معنی میں اپنے شعر کے اندر استعمال کیا ہے کہ فَلَا تَجْزِعَنَّ مِن سُنَّةٍ أَنْتَ سِرْتَهَا، پس آپ اس راہ سے عاجزی کا اظہار نہ کریں جس پر آپ چلے ہیں۔ تو یہاں راہ رستہ طریقہ، فَأَوَّلُ رَازٍ سُنَّةً مَن يَسِيرُهَا، تو راہ پر راضی رہنے والا ہی سب سے پہلے اس پر چلنے والا ہوتا ہے۔ تو سنت کا لغوی معنی طریقہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ نگہداشت اور رعایت اور کسی چیز کو قائم کرنا، کسی چیز کا خیال رکھنا، ان معنوں میں بھی آتا ہے، جس طرح کہ عرب کہتے ہیں سن الرجل ابلہ، کہ اس آدمی نے اپنے اونٹ کی اچھی تربیت کی جب وہ اس کا اچھا خیال رکھے۔ اب یہ ہے سنت کی اصطلاحی تعریف۔ لغوی اعتبار سے تو سنت کا معنی ہے طریقہ یا نگہداشت، کسی چیز کی رعایت رکھنا، کسی چیز کو قائم رکھنا، کسی کی اچھی تربیت کرنا، جبکہ اصطلاح کے اندر یعنی
علم اصول حدیث کے اندر، اصطلاح کے اندر، اصول حدیث کے اندر اس کے اس کی کئی ایک معنی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، جن کو ہم ترتیب وار یہاں پہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ابن منظور افریقی کہتے ہیں کہ حدیث میں سنت اور اس کے مشتقات کا ذکر بار بار آیا ہے۔ اصل میں سنت طریقہ اور سیرت کو کہتے ہیں، اور جب شریعت میں اس لفظ کا اطلاق کیا جائے تو اس سے مراد وہ چیز لی جاتی ہے جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو یا جس سے منع کیا ہو، خواہ اس کا تعلق قول سے ہو یا فعل سے، مگر کتاب اللہ میں اس کے متعلق کوئی حکم موجود نہ ہو۔ اسی لیے شریعت میں کہا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل یعنی قرآن اور حدیث کے دلائل۔ تو سنت گویا کہ وہ چیز ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو، آپ نے کسی چیز کا حکم دیا ہو یا آپ نے کسی چیز سے منع کیا ہو، خواہ قولی ہو یا فعلی۔ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ سنت کا اطلاق بدعت کے مقابلے میں کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے فلاں سنت پر ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق عمل کرتا ہو، اور کہا جاتا ہے کہ فلان علی البدع، فلاں بدعت پر ہے جب اس کا عمل اس کے خلاف ہو۔ تو گویا کہ سنت حدیث کے معنی میں بھی آتی ہے اور بدعت کے مقابلے میں بھی سنت آتی ہے۔ تو سنت جو اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے وہ سنت کہلائے گی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹ کر اور آپ کے عمل سے ہٹ کر کیا جائے وہ بدعت کہلائے گی۔ پھر اس طرح آگے فرماتے ہیں سنت کا اطلاق صحابہ کے عمل پر بھی ہوتا ہے، خواہ وہ کتاب میں موجود ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ وہ اسی سنت کی اتباع کرنے والے ہیں جو ان کے ہاں ثابت ہے، مگر وہ نقل ہو کر ہم تک نہیں پہنچی۔ کوئی ایسا اجتہاد ہوگا جس پر سب صحابہ کا اجماع ہے، یعنی ایک بات اگر سارے صحابہ کرام سے ثابت ہو اور اس کا کوئی بھی مخالف نہ ہو تو وہ بھی سنت کہلائے گی، کیونکہ صحابہ کرام اگر سارے ایک ہی کام کر رہے ہیں تو لازمی طور پر وہ اللہ کے نبی کی سنت ہوگی جس کو دیکھ کر سارے صحابہ کرام یہ عمل کر رہے ہیں۔ یا اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل لازم ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ مصطلحات کے قرار پکڑ لینے اور علوم اسلامیہ میں ٹھہراؤ آ جانے کے بعد، یعنی جب جو اصطلاحات مقرر کی گئی ہیں اور علوم اسلامیہ کی تدوین کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، تو اب سنت کا لفظ، اس کا اطلاق، اس سے ایک نئی اصطلاح مراد لی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیت، یعنی جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، خواہ وہ قول ہو یا وہ فعل ہو یا تقریر ہو یا ذاتی صفت ہو یا اخلاقی صفت ہو، کوئی بھی چیز ہو تو اس کو سنت کہا جائے گا۔ یعنی کوئی بھی چیز، کوئی قول، کوئی فعل، کوئی تقریر یا ذاتی صفت یا اخلاقی صفت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اس کو سنت کہا جائے گا۔ علماء فقہ جو ہیں وہ سنت کی تعریف تھوڑی سی مختلف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کل ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر مما یصلح ان یکون دلیل لحکم شرعی، ہر وہ قول و فعل اور تقریر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو اور وہ کسی حکم کے لیے دلیل شرعی ہونے کے قابل ہو، تو آپ نے اصول فقہ پڑھی ہوگی۔ دراصل اصول فقہ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ احکام کی تقسیم کر دیتے ہیں۔ کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ یہ جی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، اور یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے، تو یہ حکم کی وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو ہر وہ قول اور فعل اور تقریر جو کسی حکم کے لیے، حکم سے مراد کیا ہے؟ وہ فرض ہے تو اس کی دلیل، وہ اگر حرام ہے تو اس کی دلیل، وہ اگر مستحب ہے تو اس کی دلیل، اگر مکروہ ہے تو اس کی دلیل، مباح ہے تو اس کی دلیل۔
یعنی کوئی بھی حکم اس کی جو دلیل قول فعل اور تقریر سے مل جائے اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے حساب سے ہی یہ تعریف کی ہے، کیونکہ فقہ کے اندر ہر چیز کو اس انداز میں پرکھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں سنت کی تعریف ان الفاظ میں بھی کی ہے۔ اوپر ہے علماء اصول فقہ، وہ تو ہیں اصول فقہ کے علماء، یعنی جو اصولی لوگ ہیں انہوں نے وہ کی ہے، لیکن فقہا سے مراد دیگر فقہا ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو یہ فقہا ہیں۔ وہ کہتے ہیں ما فی فعلہ ثواب وفی ترکہ ملامت وعتاب ولا عقاب، یہ ایک اس کی تعریف ہے سنت کی۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ فرض اور سنت اور نفل تین چیزیں عام طور پہ ہمارے ہاں معروف ہوتی ہیں، اور ہم ان کو پرکھتے ہیں یا ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی فرض وہ ہے جو ضروری ہے، اور اگر اس کو ادا نہ کیا جائے تو اس پہ گناہ ہوتا ہے۔ نفل سنت وہ ہے جو مستحب ہے، کر لیں تو بہتر ہے، نہ کرنے سے کر لینا بہتر ہے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو اس پر کوئی سزا نہیں ملے گی، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اور نفل جو ہیں وہ سنت سے بھی ان کا کم درجہ ہے، تو آپ جتنے نوافل ادا کریں گے وہ آپ کی اپنی ہی بہتری کے لیے ہیں۔ تو فقہا نے بھی اس کا یہی معنی اور اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے کہ ما فی فعلہ ثواب، سنت وہ ہے جس کے کرنے میں ثواب ہو، وفی ترکہ ملامت، اور اس کے چھوڑنے میں ملامت ہو، وہ عتاب اور عتاب ہو۔ عتاب ملامت ہو، صرف اس کو اس کے اوپر ڈانٹ ہو، کوئی سزا بیان نہ کی گئی ہو، ولا عقاب، اور کوئی سزا نہ ہو۔ اب جو خاص طور پہ سنتوں کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، بعض سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں، تو جو غیر موقدہ ہیں وہ دراصل نفل ہی ہوتے ہیں۔ تو سنن موقدہ کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے کہ وہ مسلسل نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ملامت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈانٹ ڈپٹ کا ذہن رکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ادا نہیں کرتا ہے، اگرچہ ادا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر سزا کوئی نہیں بیان کی گئی، جس طرح فرض کے اوپر سزا ہوتی ہے، فرض ادا کرنے نہ کرنے سے سزا ہوتی ہے جو گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ دوسری تعریف جو فقہا نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ما امر بھی امرن غیر جازم، وہ چیز جس کا حکم ملا ہو مگر غیر جازم حکم ہو، یعنی اس کے اندر پختگی نہ ہو، اس حکم کے اندر تاکید نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ حکم جو ہے بڑے پرزور انداز میں بیان کیا گیا ہو اور نہ کرنے پر کوئی وعید بیان کی گئی ہو۔ تو یہ دراصل فقہ اور اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں، جو شاید آپ لوگوں نے اگر اصول فقہ پر ایک نظر عاصم حداد کی کتاب اگر آپ نے کسی سیمسٹر میں پڑھ لی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ فرض وہ ہوتا ہے جس کو کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو اس کے لیے سزا بیان کی جاتی ہے۔ مستحب یا سنت یا مسنون، یا اس کو ایک تطوع کا لفظ بھی اس کے لیے بولا جاتا ہے، اس سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کو کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے اور کرنے والے کی تعریف بھی کی جاتی ہے اور اس کو اجر بھی ملتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ایک حرام ہے اور ایک مکروہ ہے، تو حرام جو ہے اس کو کرنا بالکل ہی گناہ ہوتا ہے، کبیرہ گناہ ہے اگر آپ اس کو کریں۔ تو مکروہ وہ ہے کہ جس کو کرنا ناپسندیدہ ہے، جس کو کرنا ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی سزا بیان نہیں کی گئی۔ اور مباح وہ حکم ہوتا ہے جس کو آپ کر لیں یا نہ کریں، آپ کے لیے دونوں جائز ہیں، یعنی اس کے اندر گنجائش موجود ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو کر لیں، اور اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ اب یہ اس کی مثال ایسے ہو سکتی ہے مباح کی کہ اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جب آپ احرام اتار لیں تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام اتار دو اور حلال ہو جاؤ تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ تو یہ جو شکار کرنے کا یہاں پہ بیان ہے یہ اجازت ہے، صرف حکم نہیں ہے، یعنی
آپ کے اوپر جو اللہ نے پابندی لگائی تھی حالت احرام میں، اب چونکہ احرام آپ نے اتار دیا ہے، اب وہ پابندی ختم ہو گئی ہے، تو اب اگر آپ شکار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، تو یہ مباح ہے، یعنی شکار کرنا مباح ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کے اوپر شکار کرنا واجب اور ضروری ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ سنت کی تعریفیں ہم نے پڑھ لی۔ جملہ تدوین و سنہ کا تعلق اضافت معنوی حقیقی محض کے باب سے ہے، اس میں اضافت آل کے معنی میں ہے، بہرحال یہ اس کا انہوں نے تدوین و سنہ کا جو ہے ایک لغوی یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام ہمارے لیکچر کا یہی ہے کہ حدیث مبارکہ بھی قرآن مجید کی طرح ہمارے لیے حجت لازم اور فرض ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، جس طرح قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اس حدیث پر جو ثابت ہو جائے کہ واقعی وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور پھر قرآن مجید کی طرح حدیث کی خدمت میں بھی بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا، بہت شاندار خدمات سر انجام دیں۔ پہلی صدی ہجری سے لے کر 9ویں صدی ہجری تک تدوین کا مرحلہ جاری رہا، اور اس کے بعد پھر جو کتابیں 9ویں صدی ہجری تک لکھی گئی تھیں ان کی خدمت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا، اور جو آج تک جاری ہے مختلف اندازوں میں، مختلف جہات میں اور مختلف سٹائل میں۔ اب وہی احادیث جو ہیں آہستہ آہستہ ایپس کی صورت میں، مختلف پروگراموں کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو کمپیوٹر کے اوپر آج ہم تحقیق کر سکتے ہیں۔ مکتبہ شاملہ جو ہے ایک عربی کا بہت بڑا حدیث کا پروگرام ہے، اس پہ ہم تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث کی اس خدمت کا تسلسل جو ہے وہ آج بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خادمین حدیث کے اندر شامل فرما لے، اور اللہ تعالی ہمیں حدیث اور قرآن کے خادموں کے اندر شامل کر دے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔